سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ سورہ فلق کے اندر سب سے پہلا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہ ہے لفظ کل۔ کل کا معنی کیا ہے؟ کل کا معنی ہوتا ہے تم کہو۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے کہا کل، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں، آپ بولیں، کچھ کہیں۔ تو اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کل، آپ کہیں۔ اب کیا کہیں، کیا ارشاد فرمائیں؟ آگے اس کا تذکرہ آیا، اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں لفظ با ہے، اس کا معنی کی۔ پھر اس کے بعد لفظ رب۔ لفظ رب جو ہے یہ تو ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پروردگار۔ رب کا معنی پروردگار ہے۔ پھر اس کے بعد ہے لفظ فلق۔ فلق کا معنی کیا ہے؟ جس کے نام پر سورت رکھی گئی۔ آپ سورت کا نام کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فلق۔ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے اس سورت کا نام جو سورہ فلق رکھا گیا کیا وجہ ہے؟ تو آپ اس کا جواب بالکل ایزی انداز میں دے سکتے ہیں، چونکہ اس سورت کی پہلی آیت کے اندر لفظ فلق استعمال ہوا اور اس کا نام اسی بنا پر فلق رکھا گیا۔ لیکن فلق کا معنی کیا ہے؟ فلق کا معنی آتا ہے صبح۔ یہ معنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن اس کی وضاحت میں آگے کروں گا، جو آج کی نشست میں نہیں ہوگی، آئندہ اتوار کی نشست میں میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے لفظ من، سے۔ اب جو لفظ استعمال ہو رہا ہے شر، یہ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، شر۔ شر کا معنی شر کر دیں اگر یہ معنی کرنا ہے تو، ورنہ شر کا معنی برائی بھی آتا ہے، برائی۔ اللہ ہمیں شر سے بچائے، یعنی برائی سے بچائے۔ پھر آپ آگے بڑھیں، لفظ ماں ہے۔ ماں اس سے موصول، اس کا معنی اردو میں ہوتا ہے جو۔ پھر اس کے بعد آیا خلقہ، اس کا معنی ہے اس نے پیدا کیا۔ اس سے مراد اللہ، یعنی اللہ نے پیدا کیا۔ اب اس کے بعد لفظ وا ہے، اس کا معنی اور ہے۔ پھر من ہے، اس کا معنی سے۔ پھر لفظ شر آ گیا، شر وہی برائی کے معنی میں آتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے لفظ غاسق، جو آپ سورہ فلق میں پڑھتے ہیں۔ غاسق کا معنی ہے اندھیری رات، یعنی اندھیرا چھایا ہوا، رات کی ابتدا نہیں بلکہ بہت زیادہ اندھیری رات۔ پھر اس کے بعد لفظ ہے اذا۔ اذا کا معنی ہے جب، اور اس کے بعد وقب، اس کا معنی ہے وہ چھا جائے۔ مزید آپ آگے بڑھیں، واو آ گیا، معنی ہے اور۔ پھر اس کے بعد ہے من، اس کا معنی سے۔ پھر لفظ شر آ گیا جس کی وضاحت بار بار کر چکا۔ اب اس کے بعد لفظ ہے نفاسات۔ نفاسات کس کو کہتے ہیں؟ یہ یہاں مؤنث ہے، یعنی فیمیل، میل نہیں ہے، مذکر نہیں ہے، مؤنث لفظ ہے۔ نفاسات کہتے ہیں جیسے چھکارا نہیں کرتے منہ سے، پھونکنا۔ تو جو جادوگرنی تھی نا عورتیں، وہ چھکارے کرتی تھی، تو نفاسات کا معنی ہوا پھونکے مارنے والی عورتیں جو چھکارے کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر آپ مزید آگے بڑھے، فی۔ فی کا معنی میں اکت کہتے ہیں گرائیں۔ گرائیں سمجھتے ہیں؟ گانٹ، جیسے داغے پر گانٹ نہیں لگاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جمع کا لفظ ہے، واحد نہیں ہے۔ پھر اس کا بعد ہے واو، اس کا معنی ہے اور۔ اب پھر من آ گیا، من کا معنی سے، شر برائی۔ حاسد کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو بڑا مشہور لفظ ہے، یہ تو آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں۔ حاسد کہتے ہیں حسد کرنے والے، جو حسد کرتا ہے۔ اذا کا معنی ہے جب، اور پھر اس کے بعد لفظ آ گیا حسد، جب وہ حسد کرے۔
یہ سورہ فلق کے لفظی معنی تھے جو میں نے واضح کیے. اب میں تفسیری معنی کی طرف آ رہا ہوں. تفسیری معنی اس کا کیا ہوگا؟ اللہ اپنے حبیب کو فرماتا ہے تم فرماؤ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں یعنی گانٹھوں میں پھونکتی ہے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. یہ سورہ فلق کا لفظی ترجمہ بھی ہو گیا اور سورہ فلق کا تفسیری ترجمہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد جو سورت ہے سورہ ناس، ہم اس کی طرف آ رہے ہیں. سورہ ناس میں پھر وہی لفظ آیا جو لفظ وعدے میں کر چکا، اس کا مطلب بتا چکا. قل یعنی آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، کہیے جی. یہ معنی آئے گا اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، بھی اس کا معنی کی رب پروردگار. ناس یہاں ناس کا معنی ہے سب انسانوں کے. یہ ناس کا معنی ہے سب انسانوں کے. اور ملک تو آپ جانتے ہیں ملک کس کو کہتے ہیں؟ مالک بھی کہتے ہیں اور ملک بھی کہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھے گا. جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا الرحمن الرحیم، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین. ہم مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، اس کی ایک قرات یہ بھی ہے ملک یوم الدین، دونوں صحیح ہے، لیکن ہم نے مالک پڑھنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھے گا کیونکہ ہمارے ہاں جو قرات رائج ہے اس میں مالک ہے، لیکن قرآن کی ایک اور قرات بھی ہے اس کے اندر مالک نہیں ہے بلکہ ملک کا لفظ ہے. یعنی مالک یوم الدین کے بجائے ہے ملک یوم الدین. یہ ہے. بہرحال یہ دونوں صحیح ہے. مالک بھی پڑھا جاتا ہے ملک بھی پڑھا جاتا ہے، معنی ایک ہی ہے. مالک کا معنی آپ سمجھتے ہیں بادشاہ. پھر اس کے بعد آ گیا ناس. ناس سب انسانوں کے. اس کے بعد ہے لفظ الہ. الہ کہتے ہیں معبود کو. پھر ناس آ گیا سب انسانوں کے. من معنی سے، شر معنی شر. وسواس. وسواس کا معنی ہے بار بار وسوسے ڈالنے والا. اب بار بار وسوسے کون ڈالتا ہے؟ شیطان. پھر اس کے بعد ہے خناس. خناس کا معنی کیا ہے؟ پیچھے کھسکنے والا. اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں چپ کر وار کرنے والا. یہ معنی میں نے دوسرا معنی نہیں لکھا یہاں، اسکرین پر نہیں ہے، لیکن میں آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہ رہا ہوں. یہ بھی معنی آتا ہے پیچھے کھسکنے والا، یا یہ کہیں چھپ کر وار کرنے والا. تو شیطان کے دونوں داؤ ہیں، کبھی بالکل سامنے آ کر حملہ کرتا ہے اور کبھی پیٹھ پیچھے سے حملہ کرتا ہے. تو پہلا جو لفظ ہے نا وسواس، یہ سامنے آ کر حملہ کر رہا ہے، اور خناس کا مطلب کیا ہوگا؟ پیٹھ پیچھے، پیچھے ہو کر حملہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد لفظ ہے الذی. الذی کا معنی جو ہے. اب اس کے بعد پھر لفظ آ گیا یوسوسو. اس کا معنی ہے وسوسے ڈالتا ہے. پھر اس کے بعد ہے لفظ فی. اس کا معنی میں صدور آپ سمجھتے ہیں. صدور سینے کو بھی کہتے ہیں اور ہارٹ کو بھی کہا جاتا ہے، قلب کو بھی، دل کو بھی کہا جاتا ہے. تو صدور یا جمع کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوگا دلوں، یعنی کہیں دل. پھر اس کے بعد ناس. اس کا معنی لوگوں. من معنی سے. اب اس کے بعد لفظ آیا جنہ. جنہ کہتے ہیں جنات کو. پھر اس کے بعد واو ہے اور اب اس کے بعد لفظ ہے ناس. اس کا معنی ہے انسانوں. اب اس کا تفسیری ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ تفسیری ترجمہ بھی اسکرین پر موجود ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ اسکرین پر اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کبھی کبھار بولنے والا بولتا ہے، لفظ ذہنوں میں نہیں بیٹھتا، لیکن اگر اسکرین پر ہو تو پھر ذہنوں کے اندر بیٹھ جاتا ہے، یعنی اس میں اور آسانی ہو جاتی ہے. اب تفسیری ترجمے کی طرف آتے ہیں. تم فرماؤ میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی، سب انسانوں کے بادشاہ کی، سب انسانوں کے معبود کی. بار بار وسوسے ڈالنے والے، پیچھے کھسکنے والے کے شر سے. جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، خواہ وہ جنات ہو
یا وہ انسان ہو۔ دونوں صورتوں کا آپ نے الحمدللہ لفظی ترجمہ اسکرین پر دیکھ لیا اور مجھ سے سن لیا۔ اب ہم مزید وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اور جو دو صورتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تو ہم اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ صورت مدنی ہے، مکی نہیں ہے۔ اور یہ صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ آج فلق نازل ہوئی کل ناس بھی، نہیں، بلکہ ایک ساتھ میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہے یہ دونوں صورتیں۔ اور جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی، یہ سن تھا 7 ہجری، یعنی ہجری جو تاریخ چلتی ہے وہ آپ نے جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائے نا، اس سے چلتی ہے۔ تو 7 ہجری 11 ہجری کے اواخر میں میرے مصطفیٰ نے پردہ فرمایا۔ 7 ہجری میں یہ دونوں صورتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ سورہ فلق میں 1 رکوع 5 آیات 23 کلمے اور 74 حروف ہیں، اور سورہ ناس کے اندر 1 رکوع 6 آیات 20 کلمے اور 79 حروف ہیں۔ اب ہم ان دونوں صورتوں کے شان نزول کی طرف آتے ہیں، اس لیے کہ شان نزول سے ہمیں قرآن اور اچھے انداز میں سمجھ میں آئے گا اور واضح ہوگا۔ شان نزول کی طرف آتے ہیں، اور یہ ہمارے درس جو ہے نا بڑے اہم ہیں۔ میں اس میں جادو کے بارے میں بتاؤں گا، جادو کیا، کیونکہ اس صورت کا تعلق جادو سے ہے۔ پہلے شان نزول سنیے گا، پھر مزید اور وضاحتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ تو آپ کو پتا ہے اس وقت جو ہے نا انسانوں میں سب سے بڑا ہمارا جو دشمن ہے نا، کبھی وہ سامنے وار کرتا ہے اور کبھی پیچھے کرتا ہے، وہ ہے یہودی۔ یہ کلیئر ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ یہودی کبھی آپ کو سامنے وار کرے گا، کبھی پیچھے سے کرے گا، کبھی اپنا چہرہ دکھائے گا، کبھی نہیں دکھائے گا، بلکہ اکثر اپنا چہرہ نہیں دکھاتا۔ کبھی وہ امریکہ کو آگے کرتا ہے، جبکہ امریکہ تو کرسچن ہے، لیکن آگے کس کو کرتا ہے؟ امریکہ کو۔ وجہ کیا ہے؟ امریکہ کی ٹوٹل جو ہے نا معیشت پر کنٹرول یہودیوں کا ہے، اور امریکہ باوجود اس کے کہ کرسچن ہے، یہودیوں کے بغیر چل ہی نہیں پا رہا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ امریکہ جو ہے نا یہ لونڈی ہے یہودیوں کی۔ اسی طریقے سے انڈیا جو ہمیں دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے، اس کے پیچھے بھی آپ کو کئی مرتبہ جو ہاتھ ملے گا نا وہ یہودیوں کا ملے گا۔ اس وقت سب سے بڑا دشمن ہمارا وہ یہودی ہے، اور سوشل میڈیا پر مکمل کنٹرول یہودیوں کا ہے۔ جس کو جو چاہے جیسے چاہے تصویر بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہودی آج سے ہمارے دشمن نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت آپ کی عمر مبارکہ کتنی تھی؟ 40 سال، سب کو پتہ ہے۔ اب غار حرا تشریف لے جاتے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد جب یہ خبر یہودیوں تک پہنچی، یہودی آگ بگولے ہو گئے۔ کیسے نبوت کا اعلان کر دیا؟ نبی آئے گا وہ جانتے تھے، لیکن وہ یہ سوچتے تھے نبی ہمارے درمیان آئے گا، یعنی یہودی نبی آئے گا بنی اسرائیل سے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو انتخاب کیا تھا وہ بنی اسحاق سے نہیں کیا، بلکہ بنی اسماعیل سے کیا، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب وہ کیا کرتے؟ سیاسی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے، کان بڑھنے کے اعتبار سے نبی کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں لگے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ جادو کریں نبی کے اوپر۔ یاد رکھیے گا جب کوئی آدمی کچھ کر نہیں سکتا نا، آخر میں کیا کرتا ہے؟ جادو کرتا ہے۔ آج کل بھی ایسا ہی ہے، لیکن بہرحال ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ۔ میں بات یہودیوں کی کر رہا ہوں، لیکن خالی سمجھانے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کسی سے مقابلہ نہیں کرتے نا تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ جادو کرواتے ہیں۔ یہودیوں نے جادو کروانے کی بڑی کوشش کی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن مدینہ طیبہ میں 7 ہجری کی بات ہے، مدینہ طیبہ میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اس کا نام ہے
लबीद बिन असम। यहूदी कहते थे इससे बड़ा जादूगर कोई है ही नहीं, और ये खुद लबीद बिन असम जो है ना, ये यहूदियों को जादूगर था। दिगर यहूदी इसके पास आए, आकर कहने लगे कि हम चाहते हैं कि नबी पर जादू किया जाए, तुम हमें सपोर्ट करो। इब्तिदान उसने मना किया, कहा नहीं ये नहीं हो सकेगा, लेकिन बहरहाल वो फिर बिल आखिर मान गया, कहा ठीक है मैं जादू करता हूं। लबीद बिन आसम की दो बेटियां थी, अब्बा भी यहूदी है, बेटियां भी यहूदी थी। बाप भी जादूगर था, बेटियां भी जादूगर थी। लेकिन बेटियां क्या थी पता आपको? बेटियां थी तो बेटियां, लेकिन अपने अब्बा की भी अब्बा थी। बात मेरी समझ आ रही? मतलब ये कि बाप से ज्यादा जादूगरनी वो थी, वो इसमें तेज थी। देखिए लफ्ज आया था ना नफ़ासात, औरतें ज्यादा जादूगरनियां हैं मर्द के बानिस्बत, इसे ध्यान में रखेगा। तो अब इन दोनों बेटियों ने, और अब्बा जो लबीद बिन आसम था उसने जादू करना था। जादू करने के लिए उसे चाहिए थे बाल। ये याद रखिएगा, जब भी जादू होता है तो कोई चीज चाहिए होती है आमतौर पर, कभी कभी इसके बगैर भी हो जाता है, लेकिन अक्सर जो जादू करने वाला है वो मांगता है, कहते कपड़े उसके चाहिए। लेकिन सबसे कभी जो जादू होता है ना, वो होता है बालों में, बालों के अंदर। इसको सुनिएगा, समझिएगा, मैं जादू के हवाले से आपको अपडेट भी दे रहा हूं, समझा रहा हूं। बालों में कब जादू होता है ये भी सुनिएगा। अब नाई के पास जाते बाल कटवाते हैं, लेकिन नाई जब बाल काटता है तो बीच से काटता है, उस वक्त जादू नहीं होता, यानी ऐसे बालों में जादू नहीं होता। बल्कि कौन से बालों में होता है? कभी जादू की बात करो, हल्का फुल्का हो जाए एक अलग बात है। जो बाल हमारी जड़ों से निकलता है, ये कब निकलता है पता है आपको? जब आप कंघी करते हैं। आप कंघी करें, कंघी करने के बाद अपने कंघे के अंदर देखें बाल होंगे, और उन बालों को आप नोट करें, वो जड़ से निकले हुए होंगे, क्योंकि उसके आखिर में हमारी जड़ की सफेदी भी आई हुई होती है, वो जड़ से। तो जड़ से जो बाल निकलते हैं जादूगर के लिए, इसमें जादू करना आसान होता है और बड़ा से बड़ा जादू कर सकता है। तो लबीद बिन आसम ने क्या कहा पता है? कहा कि नबी के जो मोए मुबारक है वो मुझे चाहिए, मैं उसमें जादू करूंगा। अच्छा यहां एक और बात बता दूं, इसको भी सुनिएगा। बाद मतलब हमारे बाल जो टूटते हैं ना, लोग कहते हैं, बड़े बड़े लोगों से मैंने सुना कि आप बाल जब टूटे ना, क्योंकि जड़ से टूटता है, आप इसको बीच से तोड़ दें। मेरी आदत है वैसे, कोई बाल निकला ना तो मैं उसको बीच से तोड़ देता हूं, फिर वाले फेंक देता। उसकी वजह यही है, जब बीच से आपने तोड़ दिया तो जादू का असर सामने वाले का फिर बहुत मुश्किल से होता है और अक्सर हो ही नहीं पाता। अच्छा अब फिर मैं अपनी बात की तरफ आता हूं। लबीद बिन आसम ने इन यहूदियों को कहा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक मुझे चाहिए, मैं उसमें जादू करूंगा। और वो जादू ऐसा करना चाह रहा था कि वो अपने गुमान में समझ रहा था कि मैं इस जादू में इन्हें हलाक कर दूंगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल अमान वल हफीज। अल्लाह ये कहने, सोचने, समझने सबसे हमें बचाए। इसलिए हम तो नबी के गुलाम हैं, बगैर नबी के तो हमारी बख्शिश ही नहीं होनी, रब राज़ी ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ऐसी बात तो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन बहरहाल ये उसका अंदाज था, उसका मिजाज था। उन यहूदियों ने कहा कि ये मसला हल हो जाएगा, इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक लड़का रहता था, और ये एक अजीब इत्तेफाक है कि वो लड़का यहूदी था जो आपकी खिदमत करता था, लेकिन वो बाद में मुसलमान हो गया, बाद में हुआ। इन लोगों ने कहा किसी तरीके से इस लड़के को फुसला लो, ये बाल लाकर दे सकता है। उस लड़के को पकड़ा गया, समझाया गया। लड़के ने क्या किया पता आपको? मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का जो कंगा था ना, कंगा शरीफ, आपने जो कंगा इस्तेमाल किया उसमें आपके बाल आ गए, मुँह मुबारक। उस यहूदी लड़के ने कंगे के दंदान और बाल लबीद बिन आसम को दे दिए। लबीद बिन आसम ने अब उसमें दम करना शुरू कर दिया।
ہم اپنے لفظوں میں دم کہتے ہیں، لیکن ان کا کیا ہوتا ہے؟ منتر. وہ منتر کرنا شروع کر دیا. اس نے اور کیا لیا؟ ایک داغا لیا. داغے کے اندر 11 گانٹے لگائے، گرا، اس کو عربی میں عقد کہتے ہیں، عقد کہتے ہیں، گانٹے لگائے. اور یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک گانٹ لگائے منتر پڑھتے، دوسری گانٹ لگائے پھر منتر پڑھتے. یہ جادوگر جو ہے نا اس طریقے سے کرتے ہیں. اس طریقے سے 11 گانٹے لگائے. ایک موم کا پتلا بنایا، کیونکہ جس پہ جادو کرنا ہے اس کی شبیہ بنانی ہے. یہ بھی جادوگر کرتے ہیں. موم کا پتلا بنانا ہے اور پتلا بنا کر اس میں اس نے 11 سوئیاں لگا دی. یعنی 11 سوئیاں پتلے میں لگائی، 11 گانٹھیں لگائی. اچھا، اور بال میں اس نے کیا کیا؟ جادو کیا. اب یہ ساری چیزیں جب جمع ہو گئی، یعنی اس کے انتر منتر جو ہوتے ہیں نا، یہ مکمل ہو گئے نا. ہو جانے کے بعد کھجور کی جو شاخ ہوتی ہے اس کا اس نے بنایا تھیلی، پرس، تھیلی کہتے ہیں، ایک تھیلی بنے، گلاف بنایا، اس کے اندر اس کو ڈال دیا. ڈالنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ تھوڑے فاصلے پر ایک کنواں تھا پانی کا، کہا کہ اس کو اس میں ڈال دو. لیکن کیسے ڈالو گے؟ اس کی تہ میں ڈالو گے اور اس کے اوپر بڑا پتھر رکھ دو تاکہ وہ دبا رہے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے جادو اس میں کیا. اس طریقے سے گیا. اچھا، جادو کا جو عمل تھا نا مکمل ہو گیا. لبید بن عاصم نے جو اپنا کام کرنا تھا، جس کو کہ شرارت، مکمل ہو گئی. لبید بن عاصم نے جو فساد پھیلانا تھا وہ مکمل ہو گیا. انتر منتر جو بھی ہے، جادو، ٹھکارے، سب ہو گئے. اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جادو کا اثر کب ظاہر ہوگا. جادو کا اثر 60 دن تک ظاہر نہیں ہوا. نبی پر 60 دن تک جادو کا اثر ظاہر نہیں ہوا. جبکہ جادو اتنا خطرناک تھا، وہ تھا جان لیوا، یعنی مارنے کا جادو، کہ اس میں آدمی مر جاتا. لیکن اس کے باوجود 60 دن تک جادو کا اثر ظاہر نہیں ہوا. یہودی تھوڑے پریشان تھے، ابھی تک جادو کا اثر ظاہر ہی نہیں ہو رہا، جبکہ سب سے سخت ترین جادو تھا جو جان لیوا ہے، جان لینے والا، ایسا جادو تھا. 60 دن گزر گئے. تو گزرنے کے بعد اب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جسم میں مبارک میں درد شروع ہو گیا. جیسے آپ نے دیکھا ہو بخار آتا ہے، بخار آنے سے پہلے ہی جو ہے نا سگنل مل جاتا ہے، ہمیں انڈیکیٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جناب ابھی بخار آنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے بخار آنے سے پہلے جسم میں درد ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے جسم میں درد شروع ہوا. اچھا، دھیرے دھیرے درد بڑھتا گیا، کافی بڑھ گیا درد بہت زیادہ بڑھ گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اب کام کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا تھا، چلنا مشکل. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اب دعا کی، اے مولا مجھے اس بیماری سے بچا، تیری بارگاہ میں دعا. آپ نے رب کی بارگاہ میں جب دعا کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا سنیے گا. اب رات کو سوئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام. جب رات کو آپ کو نیند آئی تو آپ کے سرانے ایک فرشتہ آیا اور آپ کے قدم کے پاس بھی ایک فرشتہ آیا. کتنے فرشتے ہوئے؟ 2 فرشتے. یہ 2 فرشتے آ گئے. تفاسیر میں لکھا ہوا ہے ایک حضرت جبریل تھے اور ایک حضرت میکائیل تھے. اب یہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں. کیا گفتگو کرتے ہیں وہ سنیے گا. ایک فرشتے نے دوسرے کو کہا ان حضرت کو کیا ہو گیا ہے، نبی کے متعلق ان حضرت کو کیا ہو گیا ہے. دوسرا فرشتہ کہنے لگا حضرت جو ہے نا ان کو کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے. پتہ چل گیا جادو ہے، پہلی بات کھل گئی، پردہ اٹھا. اب وہ دوسرا سوال کرتا ہے جادو کس نے کیا. سیکنڈ سوال، کوشچن، جادو کس نے کیا. تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے لبید بن اعصم نے کیا. اب وہ تیسرا سوال کرتا ہے فرشتہ دوسرے فرشتے کو جادو کس پر ہوا. تو فرشتے نے جواب دیا ان کے موئے مبارک میں کیا گیا. سب باتیں دیکھیں کھل رہی، سب واضح ہو رہی خواب کے اندر. اچھا، پھر اس کے بعد فرشتے نے سوال کیا جن چیزوں میں جادو کیا گیا اس کو کہاں چھپایا گیا. تو دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے
کہتا ہے فلاں جو کنواں ہے نا، اس کنویں کی تہ میں ایک بہت بڑا پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے ایک تھیلی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ہے۔ یہ بھی پتا چل گیا۔ اچھا، اب فرشتہ سوال کرتا ہے کہ اب ان کو کیا کرنا ہے؟ جو آرام فرما رہے، سو رہے ہیں، اور وہ کون ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے ان کو چاہیے کہ کنویں سے پانی نکالے اور اس تھیلی کو نکالیں۔ اچھا، اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی۔ اس وقت آپ کے قریب میں تھی حضرت عائشہ، میری ماں، آپ کی ماں، روحانی ماں، عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، رب نے میری دعا قبول کر لی، مجھے پتہ چل گیا میرے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب اللہ نے اس وقت آپ پر بھی پردہ رکھا تھا، یہ رب کی مشیت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب حضرت عائشہ نے پوچھا آپ کو کیا بتلایا گیا، کس چیز سے آگاہ کیا گیا؟ تو وہ بات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی نا، وہ آپ نے ارشاد فرمائی۔ اب اللہ کے حبیب نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، حضرت عمار بن یاسر کو بلایا، حضرت زبیر کو بلایا، یہ تین صحابہ، اور کہا کہ جاؤ فلاں کنویں میں، وہاں پانی صاف کرو، ایک بڑا پتھر ملے گا، اس کے نیچے ایک تھیلی ہے کھجور کی بنی ہوئی، اس کے گلاف کی، وہ نکالو۔ یہ تینوں حضرات وہاں گئے، کنویں کو خالی کیا، اس کے بعد دیکھا نیچے پتھر تھا، پتھر کو ہٹایا تو واقعی تھیلی نکلی۔ یہ رب نے بتایا میرے مصطفیٰ کو بواسطہ جبریل اور میکائیل۔ اچھا، اب وہ جب تھیلی نکالی گئی تو پیچھے میرے مصطفیٰ بھی پہنچ گئے کنویں کے پاس، تھیلی کو کھولا تو اس کے اندر یہ چیزیں نکلی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، موئے مبارک بھی نکلے، اور جس سے آپ بال کنگا کرتے تھے اس کے دندان بھی نکلے، ایک داغا نکلا جو 11 گانٹیں ہیں، اور ایک پتلا نکلا جس کے اندر 11 سوئیاں چبھی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں۔ اسی وقت جو ہے آپ کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، رب نے یہ سورت آپ پر نازل فرمائی ہے، یہ اب نازل ہوئی، سورہ فلق اور سورہ ناس اب ہوئی، اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی، اور یہ 7 ہجری کی بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سورہ فلق اور سورہ ناس 7 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور یہ حدیبیہ کے بعد ہوئی ہے، اس سے پہلے جو ہے نا حدیبیہ کا واقعہ ہو چکا تھا، اس کے بعد کی بات ہے۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام کو یہ بھی عرض کی گئی کہ جب آپ سورہ فلق اور ناس پڑھیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ ہر آیت پر داغے کی ایک گانٹھ کھولیں گے، ایک گرہ کھولیں گے۔ اب سورہ فلق میں نے ابھی آپ کے سامنے بتلایا، سورہ فلق میں کتنی آیتیں؟ 5، اور سورہ ناس میں 6، 5 اور 6 کتنے؟ 11۔ گانٹیں کتنی لگی ہوئی تھی؟ 11 لگی۔ اللہ کے حبیب نے پہلی آیت پڑھی قل اعوذ برب الفلق، ایک گانٹھ کھولی، پھر اس کے بعد دوسری آیت پڑھی، دوسری کھولی، تیسری آیت پڑھی، تیسری کھولی، ایسے کرتے کرتے 11 آیتیں پوری آپ نے پڑھ لی اور ساری گانٹھیں آپ نے کھول دی۔ جیسے 11 گانٹھیں کھلی، اب ایک گانٹھ جب کھولتے نا، وہ جو سوئی لگی ہوئی نا خود بخود سوئی نکل آتی، یعنی ایک گانٹھ کھولی ایک سوئی گرتی، دوسری کھولی دوسری سوئی، اس طریقے سے 11 گانٹھیں بھی کھل گئی، 11 سوئیاں جو چبھی ہوئی تھی وہ بھی نکل گئی، اور جیسے یہ مکمل ہوا میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول۔ سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو